بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم فارسی اردو قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر سے اسم بنتا ہے اور فعل بنتا ہے۔ مصدر سے جو اسم بنتا ہے اسے اسم مشتق کہتے ہیں، اور جو مصدر سے فعل بنتا ہے اس کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ اسم مشتق کی بھی قسمیں ہیں اور فعل کی بھی قسمیں ہیں۔ اردو مصدر سے کل ہم نے ایک چھوٹی سی مشق کی تھی کہ کس طرح وہ اسم اور فعل بنتے ہیں۔ تو ہم نے کھیلنا ایک مصدر لیا تھا، کھیلنا، اور ہم نے اس سے بہت سے لفظ بنائے تھے۔ آج آپ کے سامنے مزید اردو مصدر دیے ہوئے ہیں اور فارسی مصادر بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس سے ہم مختلف آگے لفظ بنائیں گے، فعل بھی بنائیں گے اور اسم بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ مصدر کے اندر ہم تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں تو ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا ہم پینا کو لے لیں۔ آپ آج یہاں ہے پینا اور اس کی فارسی ہے آشامیدن۔ تو ہم پینا سے بھی پہلے کرتے ہیں اور پھر آشامیدن سے بھی ہم تصریف کریں گے، اس کو مختلف شکلوں میں لے کے جائیں گے، اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کہاں فعل ہے اور کہاں اسم ہے۔ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا، پینا مصدر آ گیا ہے۔ نون الف نا یہ اردو مصدر کی علامت ہے، کل ہم نے پڑھا۔ اس نا کو جب ہم ہٹاتے ہیں مصدر کی علامت کو، تو پیچھے لفظ بچ جاتا ہے پی۔ یہ فعل امر ہے، کسی کو کچھ کام کا حکم دینا ہو، کہنا ہو کہ یہ کر، اس وقت اردو میں اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ نائے مصدری یعنی مصدر کی علامت نہ ہٹا دیں گے تو یہ فعل امر بن جائے گا۔ اور اگر اس فعل امر کے آگے ہم الف بڑھا دیں گے، الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ فعل ماضی بن جائے گا، پیا، اس نے پی لیا، پیا۔ اگر اس کے آگے ہم ہے کا اضافہ کر دیں، پیا ہے، تو یہ ماضی کی ایک دوسری قسم بن جاتی ہے۔ اگر ہم پیا کے بعد تھا کا اضافہ کر دیں تو یہ ماضی کی تیسری قسم بن جاتی ہے۔ یہ بھی ماضی گزرا ہوا زمانہ، یہ بھی گزرا ہوا زمانہ، یہ بھی گزرا ہوا زمانہ۔ تو دیکھیں، ہم نے پہلے کمی کی، پھر ایک اضافہ کیا، پھر اس کے اوپر مزید اضافہ کیا، پھر یہ اضافہ کیا۔ پی کے آگے تا تھا کا اضافہ کر دیں، پیتا تھا، تو یہ ایک تیسری قسم فعل ماضی کی بن گئی، پیتا تھا۔ اگر ہم پی کے بعد بڑی یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا پیے، تو یہ فعل مضارع بن جائے گا، پیے۔ اگر فعل مضارع کے بعد گا بڑھا دیں، پیے گا، تو یہ فعل مستقبل بن جائے گا، پیے گا۔ اور اگر ہم پی کے آگے تا ہے کا اضافہ کر دیں، پیتا ہے، تو یہ فعل حال بن جائے گا۔ دیکھیں کتنے فعل بن گئے ہیں۔ یہ فعل امر بن گیا، یہ ماضی بن گیا، یہ ماضی قریب اسے کہتے ہیں، یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ اس میں آ گیا۔ یہ ہے ماضی بعید، یعنی دور کا گزرا ہوا زمانہ، یعنی زیادہ عرصہ ہو گیا کام کیے کو۔ پھر ہم اس میں دیکھیں، پیتا تھا، تو اس کا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں ایک بار کام نہیں ہوا بلکہ جاری رہا ہے، تو یہ فعل ماضی جاری بھی کہتے ہیں، اس کو استمراری بھی کہتے ہیں۔ پیے یہ فعل مضارع بن گیا، اور پیے گا یہ مستقبل بن گیا کیونکہ اس کے اندر آنے والا زمانہ ہے، اور پیتا ہے یہ فعل حال بن گیا۔ تو یہ سارے فعل تھوڑے سے اضافے کے ساتھ بن گئے ہیں۔
اب اس کی اگر ہم فارسی کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت آسان ہے. مثلا یہ ہم نے لے لیا ایک لفظ پینا کی فارسی کو آشامیدن. یہ مصدر آ گیا ہمارے پاس آشامیدن پینا. نوشیدن معنی بھی پینا ہوتا ہے. نوشیدن اس کا معنی بھی پینا آتا ہے. اب اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں کریں گے. دیکھیں اسی طرح اگر ہم اس کی نون ہٹا دیں گے نا مصدر کی تو یہ فعل ماضی بن جائے گا. یہ آشامید اس نے پیا. نوشیدن سے بن جائے گا نوشید اس نے پیا. صرف نون ہٹایا تو یہ آشامید بن گیا. پینا میں بھی نون ہٹائیں تو پیا بن جاتا ہے. دیکھیں پے یہ الف یہ پیا بن گیا. فارسی میں بھی صرف مصدر کا نون ہٹائیں تو فعل ماضی بن جاتا ہے پیا آشامید. یہاں ہم نے بڑھایا تھا کہ ہے کا اضافہ کیا تھا. یہاں بھی ہم اسی طرح کچھ کریں گے. آشامید آگے ہے کا اضافہ کریں گے اور ساتھ اس کے است لگا دیں گے. یہ فعل ناقص ہے است. تو یہ آشامیدہ است پیا ہے یہ ماضی قریب بن جائے گا. آشامید وہی اور آگے ہے کا اضافہ کر کے بود بڑھا دیں تو یہ آشامیدہ بود پیا تھا یہ بن جائے گا ماضی بعید. پیتا تھا اگر کہنا ہو تو پھر آشامید اسی طرح لکھیں گے آپ. یعنی آشامیدن سے آشامید اور اس سے پہلے می کا اضافہ کر دیں. می آشامید پیتا تھا. اب فعل مضارع کیسے بنتا ہے کہ ہم اس آشامید سے پچھلی یا ختم کر دیں گے. آشا مد کر دیں گے اور اس سے پہلے زبر لگا دیں گے. یا کو ختم کر کے اس سے پہلے حرف پہ زبر لگا دیں گے. آشامد وہ پیے تو یہ فعل مضارع بن جائے گا. اگر اسی آشامد سے پہلے مضارع سے پہلے می لگا دیں تو یہ فعل حال بن جائے گا. می آشامد وہ پیتا ہے. می آشامد وہ پیتا ہے تو مضارع سے پہلے می لگایا. یہاں تھا ماضی سے پہلے می لگایا تو یہ ماضی استمراری بن گیا تھا اور یہ مضارع سے پہلے می لگایا تو یہ فعل حال بن گیا. مستقبل کس طرح بنتا ہے؟ یہ مضارع سے نہیں بنتا یہ ماضی سے بنتا ہے. وہ کیسے کہ آشامید ہم نے ماضی کا صیغہ لیا. یہ ماضی مطلق اس کا نام ہے ماضی مطلق. اس کو ہم نے لیا اور اس سے پہلے ہم نے خواہد کا اضافہ کر دیا. خواہد آشامید وہ پیے گا وہ نشید کرے گا پیے گا نوش کرے گا. دیکھیں تھوڑی سی کمی بیشی کر کے آگے پیچھے اضافہ کر کے ایک ہی مصدر سے بہت سارے لفظ بن جاتے ہیں اور ان تمام بنے ہوئے لفظوں میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب مصدر سے بننے والے لفظ میں زمانہ پایا جائے ماضی حال یا مستقبل تو وہ فعل کہلائے گا. اب فعل امر اس سے کیسے بنتا ہے کہ یہ جو فعل مضارع ہے نا اس کی ہم دال ہٹا دیں. علامت مضارع دال ہے اس کو ہم ہٹا دیں تو یہ فعل امر بن جائے گا. آشام یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. خون آشام خون پینے والی. اس سے اگر ہم اور اسم بنانا چاہیں جس کو ہم اسم مشتق کہتے ہیں تو وہ کیسے بنے گا؟ یہ آشامید ہے. آشامید کے آگے ہم ہے بڑھا دیں تو یہ اس میں مفعول بن جاتا ہے. اس میں مفعول یعنی پیا ہوا. آشامید پیا ہوا اردو میں آتا ہے
ماضی کے آگے ہوا لگا دیں، اردو میں ماضی کے آگے ہوا لگا دیں تو اس میں مفعول بنتا ہے، اور فارسی میں ماضی کے آگے ہے لگا دیں تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ اور اگر آشام فعل امر ہے، اس کے آگے ہم ندا لگا دیں، نون دال ہے اور اس سے پہلے زیر ہو، آشامندہ، آشامندہ، اس کا معنی بن جائے گا پینے والا، یعنی یہ اس میں فاعل بن جائے گا، اس میں فاعل یعنی کام کرنے والے کا مفہوم دے گا۔ تو یہ دیکھیں پینے والا، اس کے اندر اب زمانہ نہیں ہے، پینے والا اس کے اندر زمانہ نہیں ہے، اور پیا ہوا کے اندر بھی زمانہ نہیں ہے۔ تو جس لفظ کا معنی ہو اور زمانہ نہ ہو وہ اسم کہلاتا ہے، اور وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو وہ اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں اس میں مشتق ہیں۔ یہ ہم نے آج تھوڑی فارسی کی بھی مشق کر لی ہے، اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یہ کچھ نشانیاں علامتیں ہیں، یہ آپ بار بار ویڈیو کو سنیں گے، لیکچر سنیں گے تو یہ ازبر ہو جائے گی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم یہ چیزیں دہراتے رہیں گے۔ باقی یہ جو میں نے خاکہ بنایا ہے فعل کا، کہ ہم نے فعل تو بنا لیا ہے۔ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فعل ناقص اور فعل تام۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ فعل ناقص اور فعل تام کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔